تھے کہ کیسے انہوں نے جاتے جاتے نعرہ لگایا، ان کی کمٹمنٹ ان کے نعرے میں بھی نظر آ رہی تھی، اور خوف کا یہ عالم ہے کہ ان کو ان کی تدفین بھی مناسب طریقے سے نہیں ہونے دے گی. تو انڈیا کچھ خوف زدہ لگتا ہے مجھے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے جس کو وقت گزرتے ہوئے ابھی تو ہم لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہی میں مینٹلی کہ اتنا بڑا لاس ہوا ہے ہمارے سب کے ساتھ. ہم لوگ یتیم ہو گئے ہیں، اور نہ صرف میں بلکہ ہماری ساری قوم، بلکہ ہماری اگلی نسلیں بھی یتیم ہو گئی ہیں جو یہ لاس ہے. اور یہ آپ کو بھی اندازہ ہوگا، جو میں بات کافی عرصے سے کہہ رہی تھی کہ اس پوری تحریک کو ہندوستان لیڈر لیس کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، جس کے اندر جتنی بھی ہماری مین لیڈرشپ ہے اس کو وائپ آؤٹ کرنے کے لیے ہر ممکن جو ٹیکٹ یوز کی جا رہی ہے ہندوستان کی طرف سے. کیونکہ ہندوستان جانتا ہے کہ کسی بھی تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے یا اس کو کامیاب کرنے کے اندر اس کی جو رہنما ہوتے ہیں وہ بہت میجر انہی کا رول ہوتا ہے. عوام کو لے کے چلنا، ان کو آگے ڈسپلن کر کے ان کو ایک آرگنائز منظم طریقے سے اپنی تحریک کو زندہ رکھنا. تو آج جو ہمارے سینئر موسٹ ترین رہنما تھے کشمیر کی حق خود ارادیت کی تحریک کے، وہ نہ صرف ایک سینئر موسٹ تھے بلکہ وہ چلتی پھرتی کشمیر کی تحریک بھی تھے اور چلتے پھرتے کشمیر کی تاریخ بھی تھے. تو اتنا کچھ ان سے سیکھا، اور جو کچھ انہوں نے کہا، جو ان کی اسٹیڈ فاسٹنس تھی، میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں. جو وہ ہمارے سب کے لیے وہ تھے، جو ان کا سایہ تھا. اچھا مثال یہ بتائیے گا کہ 92 ان کی ایج تھی، 12 سال آخری وہ گھر میں نظر بند رہے، کیا انہیں تشدد کر کے کیا گیا ہے؟ آپ کے ہسبینڈ بھی وہاں ہیں، کیا پاکستان سے ہم کیا توقع رکھتی ہیں؟ جاتے ہوئے ہمیں وہ مقروض کر گئے سید علی گیلانی صاحب کے ہمارے پرچم میں لپیٹ کے چلے گئے، تو اب پاکستان سے کیا توقع کرتی ہے کہ ہماری وادی میں جو مزید لیڈرشپ ہے اسے نقصان سے بچایا جائے اور کشمیر کو آزاد کرایا جائے؟ دیکھیں، یہ بہت بڑے دکھ کی بات ہے کہ جو ان کی لاسٹ فوٹیج بھی جو آ رہی ہے سامنے، آپ سب نے وہ دیکھی ہے کہ جس طریقے سے جس بے رحمی سے ان کی ڈیڈ باڈی کو کھینچا گیا ہے ان کے پیاروں سے، اور پاکستان کے پرچم کے اندر ان کو ریپ کیا گیا ہے، اور جو ان کی عقیدت اور جو محبت تھی پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ، اس میں تو کوئی رائے ہی نہیں ہے. اور جب میں بھی پہلی دفعہ شادی کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر گئی تھی ایز اے فرسٹ پاکستانی پبلک فگر، ڈائریکٹلی گئی تھی اور ایک برائڈ بن کے، تو جو انہوں نے مجھے ویلکم دیا تھا وہاں کی عوام نے، اور جو ہمارے بزرگ رہنما نے، جو سید علی گیلانی صاحب نے جو ویلکم دیا تھا، سب نے دل کی کیونکہ آج کے دن میرے لیے صرف وہ ایک رہنما نہیں تھے بلکہ میرا جو پرسنل، انہوں نے یاسین صاحب کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. تو یہ ایک ایسا لاس ہے ہمارے لیے پرسنلی اور ایز اے نیشن بھی، کہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان جتنا بھی کر دے وہ انف نہیں ہے. اس لاس کو کوئی بھی نہیں پر کر سکتا، اس ویکیوم کو. مگر ہاں، یہ بات سچ ہے کہ اس وقت ہندوستان جو کچھ کر رہا ہے، ہمارے جو اس وقت زندہ ہیں، جو اس وقت اشرف صحرائی صاحب کو آپ دیکھ لیں، وہ عظیم رہنما تھے کشمیر کے اور سکسیسر تھے سید علی گیلانی صاحب کے، جس طرح ان کو بھی زہر دیا گیا جیل کے اندر، اور پھر اس کے بعد ان کو ہاسپٹل نہیں لے کے گئے. تو یہی کچھ کر رہے ہیں. یاسین صاحب کو بھی فزیکلی اور مینٹلی ٹارچر کیا گیا، اور ڈیڈ باڈی کو نہیں بخشتے. یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب زندہ تھے گیلانی صاحب تو کیا کیا ان کے ساتھ سہا ہوگا انہوں نے، جو کہ منظر عام پہ نہیں آتی. بہت سی باتیں تھوڑی بہت ہی آتی ہیں جو ادھر ادھر سے انفارمیشن ملتی ہے. ہر کمیونیکیشن کے رابطے تو ختم کیے ہوئے ہیں، صبح سے رابطے کرنے کی رات سے کوشش کی جا رہی ہے، مگر رابطے بند ہیں، کرفیو وہاں پہ لگا ہوا ہے. تو پاکستان کو بہت بڑا اس کے شولڈرز کے اوپر بہت بڑا قرض ہے، بہت بڑا بوجھ ہے اس وقت، کیونکہ ہم نے اپنے وہ اثاثے جو ایسٹ سے اس پوری تحریک آزادی کے، وہ ہم نے کھو دیے ہیں. اور ان کو کوئی پر نہیں کر سکتا، مگر یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ ان کا جو پیغام ہے دنیا تک ہم لوگ پہنچائیں، ان کا پیغام، میں پیغام کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ختم کریں. جی کہ جب آپ وہاں پہ گئی ہیں، آپ کس طرح دیکھتی ہیں جو ان کا پیغام ہے، جو ان کی روح ہے، جو سپرٹ ہے، جو محبت تھی ان کی آزادی کے لیے، اب جو نوجوان کشمیر میں ہے، جو آپ دیکھ کے آئی ہیں، وہ سپرٹ کس طرح ان کے، کتنی وہ اپنی لیگیسی چھوڑ گئے ہیں؟ کیا وہ زندہ رہے گی کہ وہ ان کے جانے کے بعد وہ اس کا کیا امپیکٹ دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیں، لیجنڈز جی جو لیجنڈز ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ اگلی نسلوں تک وہ پیغام جاتا ہے ان کا، وہ مرتے کبھی نہیں ہیں، وہ امر ہو جاتے ہیں اپنی قربانیوں کی وجہ سے. اور یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے چن لیا ہوتا ہے ان لوگوں کو، جو کہ اپنی زندگی اتنی کٹھن گزارتے ہیں، حالانکہ ان کو ہر
طرح کی آسائش ہندوستان آفر کرتا ہے ہمارے رہنماؤں کو، ہر طرح کی ان کو لیور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایک آسان زندگی گزاریں، مگر یہ وہ مجاہد ہوتے ہیں جو کہ اپنی زندگی، اپنی جان و مال، اپنی فیملیز کو ایٹ رسک رکھ کے جو کہ باہر نکلتے ہیں. اور تحریک آزادی سب سے مشکل ترین اس وقت پوری دنیا میں اگر کہیں کوئی سیاسی تحریک چلانا ہے تو وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر ہے. امپاسبل. آپ نے اپنی نفس کو جو ہے مار دینا کی بات ہے، اور جس طریقے کی قربانیاں دی گئی، آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو حالت ہے اگلی جنریشنز کیا اس وقت ان کو جو آخری ان کی وصیت تھی اس کے مطابق ان کو نہیں دفنایا گیا، ان کو شہداء کے جو قبرستان میں نہیں دفنایا گیا، کہیں اور ان کی قبر کھودی گئی، ان کے جو فیملی ممبرز تھے ان کو مارا پیٹا گیا، یہاں تک کہ خواتین کو مارا پیٹا گیا، ٹارچر کیا گیا اور ان کی ڈیڈ باڈی چھینی گئی. عوام کا سمندر ہے جو کشمیر سری نگر کی طرف رخ کیا ہوا ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، اور بہت سی اطلاعات آ رہی ہیں کہ بے حد شوٹنگ اور فائرنگ کی جا رہی ہے اور پیپر گیس یوز کی جا رہی ہے، پیلٹس یوز کیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو بند کیا جائے، ان کو مار دیا جائے. مثال یہ بتائیے گا کہ آپ نے بڑی تحریک کو کون پور کرے گا؟ یہ بتائیے گا کہ یاسین صاحب بھی ادھر ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہاں کرفیو نافذ ہے، کیا آپ سمجھ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید ہمارے جو حریت پسند رہنما ہیں بھارت ان کو بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ اور اس وقت سری نگر وادی میں حالات کیا ہیں جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے یقیناً ہم سے بہتر ہوگی؟ دیکھیں وہاں حالات بہت تشویشناک ہیں اور وہاں پہ بہت سے اریسٹ ہو رہے ہیں. جو یوتھ ہے جو اس وقت بپھرا ہوا ہے وہاں پہ، مطلب کہ جو رپورٹس میرے پاس ہیں کہ وہاں ہر گھر میں اس وقت ماتم چل رہا ہے، کیونکہ ان کو دفنانے کی بھی جو آخری ریچولز تھے وہ بھی نہیں پورے کیے گئے، ان کی جو آخری مرنے کی ول بھی تھی وہ بھی نہیں پوری کرنے دی، ان کو شہداء کے مزار میں بھی جانے دیا گیا، بلکہ جو اتنے رشتہ دار تھے ان کے اپنے جو ڈائریکٹ رشتہ داریاں تھیں ان کو بھی نہیں آنے دیا گیا، اور صبح سویرے جو ہے ان کی قبر جو کھودی اور ان کو دفنا دیا گیا. ان کے فیملی ممبرز بھی سارے کمپلیٹ نہیں تھے. تو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے جو اس وقت غصہ ہے عوام کے اندر، اور جو جذبات ہیں حق خود ارادیت کے اندر، ڈیفینیٹلی اس کے اندر اور بھی زیادہ شدت آئی ہے. مگر جان کو خطرہ ہے جو ہمارے جو بچے کچے رہ گئے ہیں ہمارے حریت کے رہنما، کیونکہ اگر ہماری لیڈرشپ وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے، یہ آپ بھول جائیں کہ اس خطے کے اندر جو تباہی آنی ہے، جو انارکی کی طرف یہ معاملہ جا رہا ہے. کیونکہ جو کرسی جو رہنماؤں کی آپ نے ابھی دیکھا افغانستان میں دوحہ قطر کے اندر جو بھی مذاکرات ہوئے، افغان طالبان کے اگر سارے لیڈرز جو تھے ٹاپ کے ان کو ایلیمنیٹ کر دیا جاتا تو کون سا یہاں پہ امن آنا تھا؟ پورے خطے میں آگ لگ جانی تھی. تو جب کبھی بھی اس مسئلے کا حل یا تو جنگ ہے، اور جنگ جو ہے وہ بھی نیوکلیر ہے، یا تو امن کا اگر راستہ ہے پلیبسٹ بھی ہو یا کوئی بھی ٹیبل ٹاک، جب تک یہ زندہ ہیں حریت کے رہنما تب تک ہم امن کا کوئی ونڈو کھل سکتی تھی. ورنہ عوام جو ہے جتنا اس میں غصہ ہے، جتنا اس میں نفرت ہے اس وقت ہندوستان کے لیے، اس کی کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. اور یہ جو آگ جو چنگاری جو اس وقت چل پڑی ہے، یہ جس طرح یہ پورے مقبوضہ جموں کشمیر کیا پورا انڈیا اس کھائی میں گزرے گا اور پورے خطے کے اندر. تو میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ مین جو ریپرزینٹ جو اصل جو حقیقی رہنما ہے، اگر وہی ختم ہو گئے، انہی کو مار دیا گیا، مرڈر کر دیا گیا اس طریقے سے. اور مجھے بھی اس وقت سے جب سے ان کی فوتگی ہوئی ہے مجھے میسیجز کیا آ رہے ہیں کہ بھی یاسین صاحب کی اگلی باری اگلی میروائی صاحب کی ہے. تو یہی ان کے پلانز ہیں. آسیہ اندرابی صاحبہ بھی اس وقت تڑپ رہی ہیں، استما کی پیشنٹ ہے. یاسین صاحب کو تو موت کے منہ میں رکھا ہوا ہے، جہاں پہ مقبول بٹ شہید کو پھانسی دی گئی، ان کی جسد خاکی نہیں ملی. اسی طرح گیلانی صاحب کی ڈیڈ باڈی جو تھی وہ ان کے سامنے فوت ہوئے ہاؤس اریسٹ میں، معافی چاہتا ہوں، یاسین صاحب سے آخری ملاقات آپ کی فون پر رابطہ کب ہوا اور انہوں نے کیا فرمایا؟ کس حال میں انہیں رکھا ہوا انہوں نے؟ دیکھیں جب سے آپ کو پتہ ہی ہے ان کو جیل میں لے کے گئے ہیں 22 فیبروری سے 2019 میں. عارف صاحب میں لاہور میں آپ کو جب ملی تھی آپ کو یاد ہے کہ ان دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی رائٹ ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے، بیسک رائٹس بھی جو ایک پرزنر کے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں دیے جا رہے. 2 سال سے اوپر ہو گیا. 22 فیبروری 2019 ہماری 10ویں شادی کی سالگرہ تھی، جس دن ان کو رات کو ریڈ ہوئی، ان کو گھسیٹ کے لے گئے جموں جیل میں اور پھر تہاڑ کی ڈیتھ سیل میں ان کو رکھا ہوا ہے. فزیکل مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے ان کو. اور ان کی جو حال ہی میں پکچر جو لیک ہوئی ہے آپ نے سب نے دیکھی ہے میڈیا پہ، کوئی پہچان نہیں سکتا ان کو کہ وہ کس طرح کے ویک، ان کے سر میں پس پڑ گئی ہے، فزیکلی وہ کتنے ویک ہو گئے. تو یہ بہت خوفناک سچویشن ہے. ایک دہشت گرد کلبھوشن کو اجازت دے دی جاتی ہے کہ وہ اپنی فیملی کو مل لے، جس کو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں پکڑا جاتا ہے. ہمارے رہنماؤں کو نہ دفنانے کی اجازت ہے کہ ہم ان کو دفنا سکیں یا ان کی ڈیڈ باڈیز ملیں، یا وہ زندہ ہیں تو ہم ان سے بات بھی کر لیں، آواز کا رشتہ تک نہیں چھوڑا.